بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت راوی لاگ۔ جی ٹاپک ہمارا ہے جی وہی پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ جو ہے، پراپرٹی پروٹیکشن آرڈیننس جو ہے، اس کے حوالے سے جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ہے اس ٹاپک کے حوالے سے سیکشن 11 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں جی ٹرائیبیونل کیا ہے۔ یہ جو ٹرائیبیونل بنایا ہے اس ترمیم کے بعد لوگ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اپلیکیشن میں نے پچھلے ولاگ میں یہ بات کی تھی، بتایا تھا کہ اب اپلیکیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے ٹرائیبیونل کو دینی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ٹرائیبیونل کیا ہے، ٹرائیبیونل کا پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ کون ہے، اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں ہم۔ پنجاب پراپرٹی ٹرائیبیونل اس کا نام ہے جی، پنجاب پراپرٹی ٹرائیبیونل۔ دی گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ کانسٹیٹیوٹ دا پنجاب پراپرٹی ٹرائیبیونل فار ایچ ڈسٹرکٹ۔ گورنمنٹ بنا سکتی ہے، بنائے گی ہر ضلع کے لیے ایک ٹرائیبیونل، پراپرٹی ٹرائیبیونل، جس کو میں نے پہلے بتایا پنجاب پراپرٹی ٹرائیبیونل فار ایچ ڈسٹرکٹ ان دا پنجاب انڈر دی ایکٹ اینڈ مے ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی کنسلٹیشن سے، ان کی مشاورت سے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرائیبیونل بنائے گی۔ ڈیزینیٹ جج آف دا ٹرائیبیونل امنگسٹ دا سرونگ، اب کون ہوگا جج، کون ہوگا اس کا پریزائڈنگ آفیسر کون ہوگا، سرونگ ایڈیشنل سیشنز جج، یعنی کہ ٹرائیبیونل جو ہے وہ سرونگ جو ہے، حاضر سروس جو ہے، ایڈیشنل سیشن ججز صاحبان جو ہے ان میں سے کوئی بھی جج جو ہے وہ نومینیٹ کیا جائے گا، اپوائنٹ کیا جائے گا اس پریزائڈنگ آفیسر پنجاب پراپرٹی ٹرائیبیونل کا، فار آل دا ڈسٹرکٹس ان دا پنجاب ایز اٹ میں اسپیسیفائی۔ اب بات یہ کلیئر ہو گئی کہ ٹرائیبیونل جو ہے اس کا پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج جو کہ حاضر سروس ہوگا، جو سرونگ پرسن ہوگا اس کو جو ہے سرونگ آفیسر جو ہوگا اس کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا جائے گا اس ٹرائیبیونل کا۔ An additional session judges so designated under subsection 1 shall exercise exclusive jurisdiction power and functions conferred upon the tribunal by or under the act۔ اس کو مکمل اختیار ہوگا، یہ جو ٹرائیبیونل بنے گا، جو ٹرائیبیونل کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہوگا اس کو پراپرٹی کا بارے میں فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ دی گورنمنٹ میں constitute more than one tribunal for the district and where more than one tribunal is so constituted it shall specify the territorial limits within which each of such tribunals shall exercise its respective jurisdiction under the act۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کی علاقائی حدود جو ہیں آپ جو ہے وہ یہ ہوں گی۔ اچھا یہ جی اب یہ ایکسکلوسیو جورسڈکشن جو ہے وہ ٹرائیبیونل کی اختیارات کیا ہوں گے، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سیکشن جو ہے یہ ہم 13 اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹرائیبیونل کے حوالے سے۔ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس دی ٹرائیبیونل شل ہیو ایکسکلوسیو جورسڈکشن ٹو ٹرائی دا آفینسز انڈر دس ایکٹ۔ یہ جو ٹرائیبیونل ہے اس ایکٹ کے تحت، اس جو آرڈیننس جو اب آیا ہے اس کے تحت جتنے بھی جرم ہیں وہ اس ٹرائیبیونل کو اختیار ہے کہ وہ تمام جرائم کے بارے میں سماعت جو ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ ان میں جو بیان کیے گئے ہیں جو جرم، اگر ان کے تحت کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس ٹرائیبیونل کو اختیار ہے کہ وہ اس مقدمے کی سماعت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا جرم ہوتا ہے جو کہ اس آرڈیننس کے تحت نہیں آتا اور وہ ویسے پاکستان پینل کوڈ کے تحت، کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت آتا ہے تو وہ بھی اگر یہ کنیکٹڈ ہے جرم تو وہ بھی یہ ٹرائیبیونل کو اختیار ہے کہ وہ اس کو سماعت کر سکتا ہے۔ اچھا جی یہ تھی ڈسکشن اس حوالے سے کہ ٹرائیبیونل جو ہے وہ کیا ہے، ہم نے ڈسکس کیا ان ڈیٹیل۔ اب نیکسٹ ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کس پروسیجر کے تحت وہ کام کرتا ہے، اس کا کام کرنے کا ٹرائیبیونل کیا پروسیجر کیا ہے، وہ کس طرح جب کوئی بھی اپلیکیشن آ جاتی ہے تو ٹرائیبیونل کس طرح اس پہ کام کرے گا، اس کیس کو پروسیڈ کرے گا۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔